کبھی سوچا ہے آپ نے کہ امیر لوگ پیسوں کے بارے میں ایسا کیا جانتے ہیں جو وہ عام طور پر بتاتے نہیں؟ وہ کون سے راز ہیں؟ خاص طور پر جب بات پیسہ کمانے کی ہو۔ بالکل۔ آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اس کے کچھ اہم اسباق پر بات کریں گے۔ جی، اور اسے جوڑیں گے پاکستان کے نوجوانوں کے ایک بہت بڑے خواب سے، سرکاری نوکری۔ ہاں، کیا یہ پکی نوکری واقعی حقیقی آزادی ہے یا بس ایک محفوظ راستہ؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیوساکی کے دو والد، ایک غریب ایک امیر، پیسے کے بارے میں کیا الگ سوچ رکھتے تھے۔ اور یہ سوچ آج کل کے نوجوان، جیسے ہم ایک مثال لیں گے عمر کی، ان کے فیصلوں پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی ہے عمر کی، کراچی کا ایک عام نوجوان جس کا ایک ہی مقصد ہے سرکاری نوکری کا ٹیسٹ پاس کرنا۔ والدین بہت خوش ہیں، مستقبل محفوظ لگتا ہے۔ بھئی پکی تنخواہ ملے گی، پینشن ہوگی، معاشرے میں عزت، یہ خواب تو نسلوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں۔ صحیح کہا، اور یہ بالکل کیوساکی کے پور ڈیڈ والی سوچ ہے۔ ان کا فلسفہ کیا تھا؟ یہی کہ خوب پڑھو، اچھے نمبر لو، ایک محفوظ سی نوکری ڈھونڈ لو، محنت کرو، پیسے بچاؤ، اور بس ریٹائرمنٹ پر پینشن کا سہارا۔ بظاہر تو بہت سیدھا اور محفوظ راستہ لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن رچ ڈیڈ کی دنیا وہ بالکل الگ تھی۔ جی بالکل، ان کا ماننا تھا کہ اصل چیز نوکری نہیں، مالی آزادی ہے۔ وہ کہتے تھے بھئی مالی تعلیم حاصل کرو، اپنا کوئی کام، کوئی اثاثہ بناؤ۔ ایسا اثاثہ جو تمہاری جیب میں پیسہ ڈالے، پھر سرمایہ کاری کرو اور پیسے کو کام پہ لگاؤ۔ ہاں، کیوساکی کا وہ مشہور جملہ، بلکہ کہنا چاہیے انقلابی جملہ، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دو۔ کیا بات ہے! یہ سوچ کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں نا، ایک چھوٹا کاروباری ہے، شاید کوئی سبزی والا ہی ہو، جو روز اچھا کما رہا ہے، ہو سکتا ہے مہینے میں کسی سرکاری بابو سے زیادہ کما لے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک موڑ آتا ہے، وہ اپنے پرانے دوست فہد سے ملتا ہے۔ اچھا، فہد نے کیا کیا تھا؟ فہد نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور آن لائن کام اور چھوٹی موٹی سرمایہ کاری شروع کر دی تھی۔ اوہ، یہ تو عمر کے لیے حیرانی کی بات ہوگی۔ بہت زیادہ۔ فہد نے اسے آئینہ دکھایا ایک طرح سے۔ اس نے کہا، یار عمر، تم سالوں سے ایک ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہو، اس کے بعد جو نوکری ملے گی اس کی تنخواہ شاید میری آج کی کمائی سے بھی کم ہو۔ تم وقت لگا رہے ہو، میں پیسہ بھی کما رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات، میں آزاد ہوں۔ یہ تو بڑی بات کہہ دی اس نے۔ جی، اور پھر فہد نے عمر کو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی ایک اردو سمری پکڑا دی، اور عمر نے وہ پڑھی اور کچھ چیزوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ پہلا سبق یا پہلا راز کیا تھا؟ امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ کتنی سادہ سی بات لگتی ہے، مگر کتنی گہری ہے۔ غریب اور مڈل کلاس ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتا ہے، جبکہ امیر لوگ ایک سسٹم بناتے ہیں تاکہ پیسہ ان کے لیے کمائی کرے۔ اور یہ جو زیادہ تنخواہ کا چکر ہے نا، یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خرچے بھی تو ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ جسے کیوساکی نے ریٹ ریس کہا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ۔ ہاں، کتاب کی ایک لائن نے عمر کو خاص طور پر جھنجھوڑا۔ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیروں کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ اور اس ریٹ ریس کے پیچھے کیا ہے؟ دو جذبے، ڈر اور لالچ۔ اچھا، وہ کیسے؟ نوکری چھوٹنے کا ڈر ہمیں روز کام پر بھیجتا ہے، اور جب تنخواہ آتی ہے تو لالچ، بہتر چیزیں خریدنے کی اور خرچ کرنے کی۔ بالکل، یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ امیر اس چکر سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا بڑا سبق یا راز؟ اثاثوں یعنی ایسٹس اور ذمہ داریوں یعنی لائبلٹیز میں فرق سمجھنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اثاثہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے کرائے پر دی ہوئی کوئی دکان، کوئی آن لائن پروڈکٹس، سٹاکس، بانڈز۔ یا آپ کا اپنا کاروبار جو آپ کے بغیر بھی چلے؟ جی، جبکہ ذمہ داری وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے، جیسے گاڑی کی قسطیں، کریڈٹ کارڈ کا بل۔ مہنگا فون جس کی شاید ضرورت بھی نہ ہو، یا بعض اوقات اپنا بڑا گھر بھی، اگر اس پر بہت قرضہ اور اخراجات ہوں۔ تو کیوساکی کہتے ہیں امیر اثاثے بناتے ہیں، غریب اور مڈل کلاس ذمہ داریاں خریدتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ اثاثے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ؟ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس۔ مطلب؟
मतलब یہ کہ آپ کی نوکری آپ کا پیشہ ہے، آپ کا بزنس نہیں۔ او ٹھیک۔ اپنا فارغ وقت اور اگر کچھ پیسہ ہے تو وہ دوسروں کی کمپنیاں بنانے میں لگانے کے بجائے اپنے اثاثے بنانے میں لگاؤ۔ جیسے وہ میک ڈونلڈس کی مثال دیتے ہیں، وہ برگر نہیں بیچتے اصل میں۔ ہاں، ان کا اصل بزنس تو ریئل اسٹیٹ ہے۔ یہ سوچ کا زاویہ ہے بس۔ زبردست۔ اور چوتھا نقطہ جو شاید سب سے اہم ہے، مالی تعلیم کی اہمیت، فائنینشیل ایجوکیشن۔ جس کی ہمارے تعلیمی نظام میں بہت کمی ہے۔ بالکل، ہمیں ڈاکٹر، انجینئر بننا سکھایا جاتا ہے، مگر پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے سنبھالنا ہے، بڑھانا ہے، یہ نہیں سکھاتے۔ یہ علم ہمیں خود ہی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جی، آپ بہت پڑھے لکھے ہو کر بھی مالی طور پر بالکل ناخواندہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب پڑھ کر عمر کے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ جی، ایک فیصلہ کیا اس نے سرکاری نوکری کی تیاری چھوڑی نہیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس نے ساتھ میں شام کو ایک آن لائن کورس شروع کر دیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا۔ اچھا، یہ ایک قدم ہے اپنے کام سے کام رکھنے کی طرف۔ بالکل، مالی آزادی کی طرف پہلا قدم، چاہے چھوٹا ہی صحیح، امید کی ایک کرن۔ تو اگر ہم پاکستانی نوجوانوں کے لیے کچھ عملی اقدامات کی بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا تو یہی، مالی خواندگی حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، کورسز کریں، سمجھیں۔ دوسرا، شاید کوئی چھوٹا موٹا سائٹ کام شروع کریں، فری لانسنگ وغیرہ۔ جی، فائور ہے، اپ ورک ہے، یوٹیوب ہے، دراز پر کچھ بیچنا شروع کر دیں، کچھ بھی آمدنی کا ایک اور ذریعہ بنائیں۔ اور تیسرا، صرف بچت نہیں بلکہ سرمایہ کاری، اپنے علم میں، اپنی صلاحیتوں میں، اور پھر سمجھداری سے پیسوں کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھئی ہمارے مالی مستقبل کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ نوکری یا پینشن وہ ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں، منزل نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حالات اکثر سوچ بدلنے سے بدلتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، جب آپ کی توجہ صرف نوکری کی سیکیورٹی سے ہٹ کر اثاثے بنانے پر آتی ہے تو راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ہم سب کے لیے ہے جو سن رہے ہیں۔ آپ اس وقت کس راستے پر ہیں؟ کیا آپ وہی محفوظ سمجھا جانے والا راستہ پکڑ رہے ہیں؟ یا اپنے مالی آزادی کے سفر کا، چاہے چھوٹا ہی صحیح، آغاز کر دیا ہے؟ آپ کا آج کا فیصلہ ہی آپ کے کل کا تعین کرے گا۔